बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब हम जानेंगे। सवाल ये है कि वो कौन से अल्लाह के नबी हैं जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। मेरे दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, पहले ज़माने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उसको देखते थे। बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाज़त ली जाती है। मेरे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की बात की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इजराइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपनी बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा। मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी जियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस रास्ते से मेरी रूह कब्ज करेगा? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा, मैं आंख से निकाल लूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आंख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पाँव के रास्ते से निकाल लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ऐ इजराइल, कितनी हजार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की है, बस इसलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझसे कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूंगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ मूसा, क्या तू मेरी तरफ आने के लिए राजी नहीं है? तो वो फौरन बोल उठे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राजी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हमदो सना करूँ और वहीं तेरी बातें सुनूं। मेरी हजार जाने कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज की, खुदाया, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ, तू उन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमजोर है। लिहाजा गैब से आवाज आई कि ऐ मूसा, जमीन पर अपनी लाठी मारो। जब लाठी मारी तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मारो। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मारो। जब पत्थर पर मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें एक कीड़ा निकला और कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि ऐ परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोजी पत्थर के अंदर पहुंचाता है। किसी को महरूम नहीं रखा और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचाता हूँ, उसको भी नहीं भूखा रहने देता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूँ? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद मौत है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ की
کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکوں تو وہاں تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب لال رنگ کے ٹیلے پر ہے۔ کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں لال رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں کو کم کرائیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ بار بار آتے جاتے رہے اور ہر بار نماز میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دن اور رات میں 5 نمازوں تک کی کمی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا واجب فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 خاص بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت اجرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، اور انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں بہت ہی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتا ہے، جبکہ کافروں کی روحیں قبض کرتے وقت بہت ڈراؤنے شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت اجرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ایک مرتبہ وحی کے ذریعے ایک فرمان بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے برابر مرتبہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جتنے بھی انسان دنیا میں تھے ان کے اعمال کے برابر۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو میرا اعمال اور بڑھنا چاہیے، اور انہیں اپنی عمر کی فکر ہونے لگی، کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی، جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیران ہو کر کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ وچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے یہ سوال جب ملک الموت سے پوچھا تو ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی تھی، اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اور فرشتوں میں بہت ہی محبت اور عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہیں اور ان کو ہی روح نکالنے کا کام ملا ہے، تو
تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کا منظر دیکھتے رہے۔ آخر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم ان کو جنت سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی اپنی سب نعمتوں سے نوازے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔